مسلمانوں 5 شعبان المعظم آپ کی ولادت کی تاریخ ہے، اور ہجری آپ کی علماء فرماتے ہیں کہ 1278 یا 1283 ہے، یعنی علی اختلاف الروایہ۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے ہم عصر ولی ہے سرکار بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تقریباً 8 سال یا 6 سال یا 12 سال یا 10 سال سرکار اعلیٰ حضرت آپ سے بڑے ہیں، اور اتنی عمر آپ چھوٹے ہیں۔ سرکار تاج الاولیاء، انہیں تاج الاولیاء کا خطاب ملا، انہیں تاج الملت والدین کہا جاتا ہے۔ بے شمار کرامتوں کے مالک ہے سرکار تاج الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، جو ناگپور شہر میں آرام فرما ہے، اور ہر طرف سے آپ کے معتقدین اور آپ کے جاننے اور ماننے والے آپ کے بارگاہ میں ان تاریخوں میں آ کر کے اکتساب فیض کرتے ہیں، اور اپنی ضروریات کے غرض سے اپنی جائز حاجات کے لیے آپ کے بارگاہ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے وسیلے سے ان تمام حاجت مندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، اللہ مقبول فرماتا ہے، اور ان کی حاجتوں کو اللہ پوری فرماتا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، حضرت تاج الاولیاء کی بارگاہ دیکھیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ 5 شعبان المعظم 1278 یا 83 کو آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت سید حسن مہدی بدر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ کے والدہ ماجدہ کا نام سیدہ مریم بی صاحبہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے جا ملتا ہے، یعنی آپ بھی آل رسول ہیں، آپ بھی سادات گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ بھی مولا کائنات کے اولادوں میں آتے ہیں، آپ بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان اور انہی کے نسل پاک سے ہیں۔ غور کرنا مسلمانوں، آپ کی ولادت کے 1 سال گزرتا ہے، 1 سال کے بعد آپ کے والد گرامی حضرت سید بدر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو جاتا ہے۔ آپ کے وصال ہونے کے بعد آپ کی پرورش کی پوری ذمہ داری آپ کے والدہ ماجدہ کے اوپر آ جاتی ہے۔ والدہ ماجدہ خوش دلی کے ساتھ بڑے اچھے انداز سے اپنے بیٹے کی آپ پرورش فرماتی ہے۔ جب آپ کی عمر 6 سال ہوتی ہے تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو لے جا کر کے ایک مدرسے میں داخلہ کراتی ہے، تاکہ یہ بچہ وہاں جا کر کے دین کی تعلیم حاصل کرے، قرآن کی تعلیم حاصل کرے، علم حدیث حاصل کرے، اور مذہب اسلام کو سمجھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں، یہ تو آج کل کے جعلی پیر ہے جو سوچتا ہے کہ صاحب میرا باپ پیر ہے تو پھر مجھے کسی مدرسے میں جانے کی کیا حاجت ہے، میں کیوں کسی عالم کی بارگاہ میں جا کر کے بیٹھوں، میں کیوں صاحب رات بھر کتابوں کا مطالعہ کروں، میں کیوں کسی عالم کے درسگاہ میں جا کر کے علم دین حاصل کروں۔ یہ آج کے ان جعلی اور نقلی پیروں کی صاحب یہ ان کی سوچ اور فکر ہے، ورنہ اللہ کے جتنے بھی برگزیدہ بندے گزرے ہیں، جتنے بھی اولیاء کاملین گزرے ہیں، جتنے بھی صحیح پیر کامل گزرے ہیں، سرکار بغداد کی سیرت کا مطالعہ کرے، سرکار غریب نواز کی سیرت کا مطالعہ کرے، سرکار نظام الدین اولیاء کی سیرت کا مطالعہ کرے، جتنے بھی پیران کامل گزرے ہیں، جتنے بھی مرشدان کرام گزرے ہیں، جتنے بھی اللہ کے یہ نیک بندے اور نفوس قدسیہ گزرے ہیں، یاد رکھنا ان کی تاریخ پڑھنے کے بعد اور ان کی سیرت کو پڑھنے کے بعد، ان کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ یاد رکھیں، خواہ وہ پیدائشی ولی کیوں نہ پیدا ہوئے ہو، آنے کے بعد دنیا میں انہوں نے سب سے پہلے مروجہ علوم و فنون کو حاصل کیا ہے۔ علماء کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے، مدرسے کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کر کے انہوں نے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ کر کے، یعنی احادیث کا مطالعہ کر کے، اساتذہ کی بارگاہ میں آ کر کے انہوں نے علم تفسیر حاصل کیا، علم حدیث پڑھا، علم نحو پڑھا، صرف پڑھا، منطق پڑھا، فلسفہ پڑھا، علم بلاغہ پڑھا۔ یہ سارے علوم کو حاصل کرنے کے بعد پھر جا کر کے علم طریقت کے جانب رجوع کرتے تھے، پھر کسی پیر کامل کی تلاش کر کے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے معرفت خداوندی حاصل کرتے تھے۔ یہ ہیں اولیاء کاملین اور اولیاء صالحین کی سیرت مبارکہ۔ اسی پر عمل کرتے ہوئے آپ کی والدہ ماجدہ یعنی تاج الاولیاء حضرت بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو 6 سال کی عمر میں جب آئے آپ کو مدرسے میں داخلہ کراتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تاکہ میرا یہ بیٹا علوم ظاہر
ظاہری جو جتنے بھی علوم و فنون ہیں اس پر جو مروجہ علوم و فنون ہیں مکمل اس پر دسترس حاصل کر سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کو مدرسے میں داخلہ کرایا گیا، غور کرنا مسلمانوں، پھر جب آپ کی 9 سال کی عمر ہوتی ہے اور قضائے الہی سے والدہ ماجدہ بھی اس دنیا سے رحلت کر جاتی ہے، یعنی آپ کی ماں کا بھی وصال ہو جاتا ہے۔ غور کریں جن دنوں آپ مکتب میں علم حاصل کرتے تھے، جب رسم بسم اللہ خوانی کا پروگرام ہوا، رسم بسم اللہ خوانی کے لیے عالم دین آئے، کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت تاج الاولیاء حضرت بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنے آپ تعوذ پڑھتے ہیں، یعنی آپ اعوذ باللہ کی تلاوت کرتے ہیں، پھر بسم اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، پھر مکمل سورہ فاتحہ کی بڑے اچھے انداز سے ماں تجوید کی تلاوت کر کے اپنے استاد کو سناتے ہیں۔ استاد حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ بچہ ابھی تک کسی مدرسے میں گیا نہیں، کسی استاد کے پاس گیا نہیں، اور رسم بسم اللہ خوانی کے عمر میں ہمارے اور آپ کے بچوں کو کچھ آتا نہیں ہے، وہ ڈھنگ سے اللہ نہیں بول سکتا، وہ ڈھنگ سے کلمہ نہیں پڑھ سکتا ہے، وہ ڈھنگ سے ماں نہیں کہہ سکتا ہے، وہ ڈھنگ سے باپ نہیں کہہ سکتا ہے۔ یہ کیسا بچہ ہے جن کو میں رسم بسم اللہ خوانی کرانے کے لیے یعنی بسم اللہ شریف پڑھانے کے لیے آیا ہوں، لیکن یہ اپنے آپ اعوذ باللہ بھی پڑھ رہا ہے، تسمیہ خوانی بھی کر رہا ہے، اور سورہ فاتحہ کی مکمل تلاوت بھی کر لیتا ہے۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ صاحب آپ مکتب میں پڑھ رہے تھے، جب آپ مکتب میں پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، اچانک آپ کے زمانے کے ایک مجذوب ولی قلندر اس زمانے کے جن کا نام تاریخ میں حضرت عبداللہ شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، وہ عارف باللہ، وہ مجذوب ولی کامل مکتب میں آتے ہیں، اور آپ کے معلم اور آپ کے استاد کی جانب اشارہ کر کے فرماتے ہیں جناب آپ انہیں کیا پڑھاتے ہیں، اس بچے کو کیا پڑھاتے ہیں، انہیں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بچہ پڑھایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں کیسی عظمتوں کے مالک تھے حضرت سیدنا بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ہوتے کیوں نہیں، اس لیے کہ یہ کسی عام گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، ان کے باپ میں مولا کائنات کی ایسی عظیم ذات ہے، ان کی ماں میں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، یہ اس کے تعلق سے وہ مرد قلندر اس زمانے کے وہ مذہوب ولی حضرت عبداللہ شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اے معلم آپ اس بچے کو کیا پڑھاتے ہیں، یہ تو پڑھایا ہوا ہے، انہیں کچھ پڑھانے کی حاجت نہیں ہے، انہیں کچھ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے حضرت بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ جن کے عرس پاک 26 محرم الحرام کو بڑے دھوم دھام کے ساتھ ناگپور شہر میں منایا جاتا ہے، اور جہاں جہاں آپ کے معتقدین، آپ کے ماننے والے، آپ کے عقیدت مند ہیں، اپنے اپنے انداز میں آپ کے عرس کی تقریب کو مناتے ہیں۔ سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، 9 سال کی عمر میں آپ کی والدہ ماجدہ کا وصال ہوتا ہے، پھر آپ کے ننیالی جو رشتہ دار ہے وہ آپ کی کفالت کرتے ہیں، یعنی نانا ہے نانی ہے، وہ آپ کی پرورش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 15 سال کی جب عمر میں آپ آتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ 15 سال کی عمر شریف میں آپ مکمل تمام مروجہ علوم و فنون پہ مکمل دسترس حاصل کر لیتے ہیں، یعنی عالم بن جاتے ہیں، قرآن کا علم سیکھ لیتے ہیں، دیگر علوم مروجہ سے اپنے آپ کو آپ مالا مال کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد کی زندگی کا مطالعہ کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں ان اولیاء کرام کی یہ مرہون منت ہے جو آج مذہب اسلام ہمیں اپنے ملک ہندوستان میں ہرا بھرا نظر آتا ہے۔ یہی حضرت بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ کے خاندان کی اور آپ ان کے خاندان کی سیرت کا مطالعہ کرے تو اکثر حضرات ان میں ایسے تھے جو اللہ والے گزرے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ فوج میں بڑے سے بڑے عہدے پہ رہا کرتے تھے، اس وقت کے حکومت کے فوجوں میں بڑے سے بڑے عہدے پہ رہا کرتے تھے۔ اسی مناسبت سے جب آپ 18 سال کی عمر میں آئے، 18 سال کی عمر میں آنے کے بعد آپ کے یہاں ایک سیلاب آیا تھا، جس سیلاب کی وجہ سے آپ کے گھر کو کافی نقصان ہوا۔ اس کے بعد آپ کے ماموں عبد الرحمن نے آپ کو فوج میں بھرتی کروائے۔ 3 سال تک آپ ناگپور میں فوج میں آپ رہے اور خدمت کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ کو وہاں سے ٹرانسفر کر کے مدھیہ پردیش میں ایک جگہ ہے ساگر نامی، وہاں پہ آپ کو بھیجا جاتا ہے، اور وہیں پہ ایک جگہ ہے پیلی کوٹ جہاں پہ ایک اللہ کے مقدس ولی، بہت پائے کے ولی، ان کی مزار ان کی بارگاہ ہے جن کا نام تاریخ میں حضرت داؤد مکی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، ان کی بارگاہ ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، جب آپ کا ٹرانسفر ناگپور سے ہو کر کے آپ مدھیہ پردیش ساگر میں آتے ہیں، یہاں آنے کے بعد آپ کو پتا چلا کہ پیلی کوٹ میں ایک اللہ کے مقدس ولی کی بارگاہ ہے جن کا نام داؤد مکی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ یہ داؤد مکی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ مقدس ولی
یہ کامل ہے کہ جو خلیفہ ہیں حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے، اور حضرت شمس الدین ترک پانی پتی یہ خلیفہ ہیں حضرت صابر کلیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس سلسلے کے عظیم بزرگ کے بارگاہ کے جب آپ کو خبر لگی تو پھر کیا تھا، آپ دن بھر ملازمت کرتے تھے فوج کی، اور دن بھر ڈیوٹی نبھانے کے بعد رات بھر ان کی بارگاہ میں جا کر کے بیٹھتے تھے۔ حضرت داؤد مکی کی بارگاہ میں رات بھر آپ عبادت میں رہتے تھے، وہیں ریاست مجاہدہ کرتے رہتے تھے، پھر دن بھر ڈیوٹی، پھر وہاں آپ اپنے رات کی ڈیوٹی کے لیے جاتے تھے۔ اسی طرح سے علماء نے لکھا ہے کہ 2 سال تک آپ ان کی بارگاہ میں مجاہدہ اور ریاست کرتے رہے، اور وہاں سے علماء نے فرمایا ہے کہ سلسلہ چشتیہ کے کچھ برکتیں آپ کو ان کے بارگاہ سے حاصل ہوئی، اور نسبت اویسیہ جو یہ سلسلہ ایسا ہے کہ جو سینہ با سینہ نہیں بلکہ اس سلسلے کے کوئی بزرگ بشارت میں آتے ہیں، پھر وہ سلسلے کی ساری برکتیں عطا کرتے ہیں، تو سلسلہ اویسیہ کی وہ ساری برکتیں حضرت داؤد مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مزار مقدس سے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ سرکار تاج الاولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ادھر دن بھر آپ یہاں خدمت کرتے ہیں فوج میں، اور 2 سال تک مسلسل وہاں ریاست اور مجاہدہ کرتے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، پھر کیا تھا، آپ کے دل میں بس وہی بارگاہ کی محبت زیادہ ہو گئی، ڈیوٹی آپ کم کرنے لگے، زیادہ طور پہ آپ ان کی بارگاہ میں حاضری دینے لگے۔ کسی فوجی نے جا کر کے صاحب ان کے کیپٹن کو جا کے شکایت کیا کہ وہ جو فلاں فوجی ہے جن کا نام تاج الدین ہے وہ اپنی ڈیوٹی مکمل طور پہ نبھاتا نہیں ہے، وہ جا کر کے پیلی کوٹ کے درگاہ پہ بیٹھ جاتا ہے، وہیں پہ ہمیشہ رہا کرتا ہے۔ کہا ایسی بات ہے، کیپٹن نے آپ کو بلایا اور کہا تاج الدین مکمل ڈیوٹی کیوں نہیں کرتا ہے، سارے وقت ڈیوٹی کرنا پڑے گا، پھر نہیں تو فوج سے نکال دیے جاؤ گے، اور میں تمہارے اوپر کڑی نظر رکھنے والا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، اللہ اکبر کبیرہ، پھر آپ مکمل طور پہ ڈیوٹی کرتے ہیں، اور دیگر اوقات میں آپ وہاں چلے جاتے ہیں۔ جب یہ بات مکمل ہوئی، مکمل ہونے کے بعد اس کیپٹن نے کیا کیا، آپ کی ذمہ داری اور آپ کی ڈیوٹی بدل کر کے اسلحہ خانہ جو ہوتا ہے، جس گھر میں جس مکان میں فوجیوں کے اسلحے رکھے جاتے ہیں، وہاں دروازے پہ حفاظت کے لیے آپ کو بٹھا دیا کہ تمہاری ڈیوٹی اس جگہ پہ ہے، اب یہاں سے تمہیں ہلنا نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں بڑی چالاکی کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، یہاں اسلحے ہیں، یہاں معمولی کمی ہو گئی تو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ حضرت بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنی ڈیوٹی انجام دینے لگتے ہیں۔ معائنہ کرتے ہوئے ایک دن کیپٹن رات کے 2 بجے آتا ہے، دیکھتا ہوں کہ وہ اپنی جگہ پہ مستعدی کے ساتھ ڈیوٹی نبھا رہا ہے کہ نہیں نبھا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب رات کے 2 بجے اس سناٹے میں وہ کپتان آیا ہے، آنے کے بعد دیکھتا کیا ہے کہ بڑی مستعدی کے ساتھ تاج الدین اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے۔ اس کے بعد اسے اطمینان ہو گیا کہ یہ اپنی ڈیوٹی میں کمی نہیں کرتا ہے، واپس جانے لگا۔ جب واپس جانے لگا، وہاں سے آدھے کلومیٹر دوری پہ فوجی کیمپ میں آج بھی مسجدیں ہوا کرتی ہے، جو مسلمان فوجی وہاں ہوتے ہیں وہاں نمازیں پڑھتے ہیں، اس وقت بھی مسجدیں بنی ہوئی تھی۔ تو آدھے کلومیٹر جب وہ کپتان گیا، کیا دیکھتا ہے، چاندنی رات ہے، اور اس چاندنی رات کی اس چاندنی میں مسجد کا صحن چمک رہا ہے، اور وہاں کوئی بزرگ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، کوئی اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ جب غور سے دیکھا تو دیکھنے کے بعد وہ حیران ہوا۔ حیران کیوں نہ ہوتا، اس لیے کہ ابھی میں نے تاج الدین کو وہاں پہ ڈیوٹی کرتے ہوئے دیکھا ہے، پھر میں ابھی آیا نہیں، مجھ سے پہلے آ کر کے یہاں وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہوتے ہیں اللہ والے، یہ ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے، یہ اگر چاہ لے تو ایک ہی وقت میں کئی جگہوں پہ حاضر ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے سرکار تاج الاولیاء۔ وہ فوجی وہ کپتان حیران ہوا، قریب گیا، دیکھا کہ یار میں تو ابھی دیکھ کے آیا، وہاں اسلحے خانے کے دروازے پہ یہ حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا ہے، مستعدی کے ساتھ ہے، تیار ہے، نہ سویا ہے نہ کہیں گیا ہے، پھر یہاں کیسے آ گیا؟ سوچا چلو واپس جا کے دیکھتے ہیں وہاں یہ موجود ہے کہ نہیں۔ واپس پلٹا، آیا اسلحے خانے کے قریب، کیا دیکھتا ہے؟ پھر یہاں مستعدی کے ساتھ یہ ڈیوٹی نبھا رہا ہے، حیران ہو گیا، پلٹا، پھر گیا مسجد کے قریب، جا کے دیکھتا ہے پھر یہاں عبادت میں لگے ہوئے ہیں صاحب۔ پھر تیسرے مرتبہ جب اسلحے خانے کے پاس آیا، سرکار حضور تاج الاولیاء کے قریب گیا کپتان، اور جا کے کہا کہ جناب میں حیران ہوں، آخر کیا راز ہے؟ وہاں آپ ہے، یہاں آپ ہے، وہاں جاتا ہوں وہاں آپ دیکھتے ہیں، یہاں آتا ہوں آپ یہاں دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم جاؤ، میری ڈیوٹی ہے، میں ڈیوٹی نبھا رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کپتان چلا گیا، لیکن صبح اس سے بڑے آفیسر کی بارگاہ میں جا کر کے کپتان نے یہ بات رکھی کہ رات کو میرے ساتھ یہ منظر ہوا، چشم دید، یعنی میں نے اپنے آنکھوں سے یہ منظر کو دیکھا ہے۔ کہا بلا تاج
تاج الدین کو بلایا گیا۔ بلانے کے بعد آپ سے پوچھا گیا بتاؤ تو صحیح حقیقت کیا ہے، یا تو آپ ایک وقت میں دونوں جگہ حاضر تھے، یا تو صرف آپ عبادت کر رہے تھے، یا پھر آپ یہاں رہ سکتے ہیں، یہ کیا منظر ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ہی وقت میں دونوں جگہ آپ دیکھتے ہیں تو آپ بہت بڑے ایک جادوگر معلوم ہوتے ہیں، بہت بڑے جادوگر معلوم ہوتے ہیں۔ بس یہی جملہ تھا، یہی جملہ تھا جو آپ نے فوجی ملازمت کو ٹھکرا دیا۔ آپ نے فرمایا جو میرے حق میں ایسا کہے میں ایسی نوکریوں کو ٹھکرا دیتا ہوں۔ آپ وہ جو سرکاری جتنے بھی چیزیں آپ کو ڈیوٹی کے طور پہ ملی تھی، لباس تھا، بندوق تھی اور دیگر چیزیں، وہ ساری چیزیں اٹھاتے ہیں، آفیسر کے میز پہ رکھتے ہیں، فرماتے لو جی یہ آپ کی چیزیں آپ لے لو، اب مجھ سے دو دو نوکریاں نہیں ہو سکتی ہے، اب میں دنیا کی نوکری نہیں میں اللہ کی نوکری میں لگ چکا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آپ یہ کہہ کر کے وہاں سے نکل کے ناگپور جاتے ہیں، پھر اپنے گاؤں اپنے شہر کے قریب جو جنگلات ہوتے ہیں، جن جنگلوں میں لوگ جانا تو دور کی بات ہے قریب سے گزرنا بھی نہیں چاہتے ہیں، اس لیے کہ ان جنگلوں میں بڑے زہریلے سانپ رہا کرتے تھے، شیر چیتا درندے رہا کرتے تھے، اگر انسان قریب آ جائے تو چیر پھاڑ کے کھا جائے۔ ان جنگلوں میں جا کر کے آپ زندگی بسر کرنے لگے۔ لوگوں نے کہا یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، یہاں تک کتابوں میں آیا ہے کہ جنگل سے جب آپ باہر آبادی میں آتے، جوان چھوکرے جو آپ کو پہچانتے نہیں تھے وہ پتھر مارتے، کہتے یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، نہ کپڑے پہننے کا آپ کو ہوش ہے، نہ کھانے پینے کی فکر ہے، فکر کیسے ہوتی؟ اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ آپ مجذوب ولایت کے منزل پہ تھے، مجذوبیت کے منزل پہ آپ فائز تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان جنگلوں میں زندگی بسر کرنے لگے، دھیرے دھیرے آپ کی کرامتوں کا صدور ہونے لگا، لوگ آپ کے قریب آنے لگے، جو دعا کرتے ہیں دعا مقبول ہوتی ہے، کوئی بیمار آتا ہے آپ دعا فرما دیتے ہیں ان کی بیماری چلی جاتی ہے، کوئی پریشان حال آتا ہے دعا فرماتے ہیں ان کی پریشانی چلی جاتی ہے، کرامتوں کا اظہار ہونے لگا، کرامتیں اس کا صدور ہونے لگا۔ اب صاحب لوگ بھیڑ لگانے لگے، بھیڑ لگاتے لگاتے کچھ لوگوں نے چاہا کہ ہم ناجائز کاموں کے لیے ان سے دعا کروا لے۔ جب یہ موڑ آیا ہے تو آپ اپنی زبان میں کہنے لگے لو جی اب میں پاگل خانہ جانا چاہتا ہوں، میں پاگل خانہ جانا چاہتا ہوں۔ یہ جملہ فرمانا تھا کہ صاحب پھر کچھ ہی دنوں میں وہاں کا جو ڈی ایم تھا، مجسٹریٹ تھا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آپ کے نام پہ ایک لیٹر جاری کیا، وہ جو بابا ہے وہ پاگل ہے اسے اٹھاؤ اور پاگل خانے میں لے جا کر کے ناگپور میں انہیں صاحب لے جا کر کے قید کر دو، پاگل خانے میں ڈال دو تاکہ وہاں کے ڈاکٹرز ان کا علاج کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کو لے جایا گیا، آپ اس پاگل خانے میں گئے، حسن اتفاق اس پاگل خانے میں جو مین ڈاکٹر تھا ان کو بھی آپ کی دعا کی ضرورت تھی، کیونکہ بڑی شہرت آپ کے سنے تھے، ایک بابا ہے جو جنگل میں رہتا ہے، ایک بابا ہے جن کو اپنے لباس کی فکر نہیں، جس کو کھانے کی فکر نہیں، جن کو پینے کی فکر نہیں، اپنی زندگی کی فکر نہیں ہے، جو مرادیں ان کی بارگاہ میں لے کر کے جاتے ہیں وہ مرادیں پوری ہو جاتی ہے۔ حسن اتفاق وہ جو ڈاکٹر تھا وہاں پاگل خانے میں جو مین ڈاکٹر تھا، یاد رکھنا ان کے جانب بیٹا نہیں ہوتا تھا، پانچ بیٹیاں ان کو ہوئی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب صاحب وہ ڈاکٹر نے دیکھا اب تو یہ بابا میرے ہی پاس آ گیا ہے، ہماری پاگل خانے میں آ گیا ہے، پھر اب ایسے موقع کیوں ہم جانے دے، ہمارے لیے موقع غنیمت ہے، ہم ان سے دعا کیوں نہیں کروا لیتے ہیں۔ لیکن صاحب ہمت نہ ہوئی آپ کے قریب جا سکے، گھر گیا، ڈیوٹی پوری کرنے کے بعد اپنے خاوند اپنی بیوی سے ڈاکٹر نے مشورہ کیا کہ ایسے ایسے وہ جو بابا جن کی بڑی شہرت ہے ناگپور میں وہ تو ہمارے پاگل خانے میں آ چکے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ بیوی نے کہا کہ پھر میں جاتی ہوں، آپ اجازت دیں، میں اپنے حاجت کو ان کے پاس پوری کرنا چاہتی ہوں، وہ میرے لیے دعا کر دیں گے، میرا دل کہتا ہے، میرا یقین کہتا ہے کہ صاحب مجھے ضرور بیٹا ملے گا۔ وہ غیر مسلم عورت تھی اور ڈاکٹر بھی غیر مسلم تھا، لیکن ان کا عقیدہ پختہ تھا کہ یہ اللہ والے ہیں، یہ فقیر ہے، یہ درویش ہے، یہ قلندر ہے، یہ جن کے حق میں دعا کر دیں گے ان کی دعا ضرور رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخرکار شوہر نے اجازت نہیں دیا، ڈاکٹر نے اجازت نہیں دیا، پھر آتا روزانہ ڈیوٹی کرتا، گھر چلا جاتا۔ ایک دن ان کی بیوی کے دل میں کیا آیا، پانچوں بیٹی کا ہاتھ پکڑتی ہے اور پکڑنے کے بعد سیدھے پاگل خانے میں سرکار تاج الاولیاء حضرت بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ میں آتی ہے ان پانچوں بیٹیوں کو لے کر کے، اور آنے کے بعد کہتی ہے بابا ذرا ہمارے طرف نظر کرم کیجئے۔ انہوں نے اپنے زبان میں کہا، اردو الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ بابا ہمارے طرف نظر کرم کیجئے، میرے گھر بیٹا نہیں ہوتا ہے، اولاد نرینہ نہیں ہے، صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں۔ آپ اپنے درویشی نگاہ کو اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹی کتنی بیٹیاں ہیں؟ کہا مجھے 5 لڑکیاں ہیں، 5
लड़कियां हैं। जुमला सुने, आप फरमाते हैं घबराओ नहीं, कितनी लड़कियां हैं? कहा 5। आप फरमाते हैं जा, अल्लाह तुम्हें 5 बेटा अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। बस आपके ज़बान से ये निकलना था। ये सुनने के बाद खुशी खुशी वो डॉक्टर की बीवी घर आती है। 1 साल के बाद उनके घर में बेटा की शक्ल में अल्लाह बहुत बड़ी खुशी अता फरमाता है। फिर वही बेटा लेकर के वो खातून पाक साफ होकर के अपने उस बेटे को लेकर के बाबा ताजुद्दीन की बारगाह में आती है, कदमों में रख देती है। बाबा, ये आपकी दुआ की बरकत से अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है, बेटा दिया है। आप फिर अपने उस दुर्वेशी निगाह को उठाते हैं और फरमाते हैं जाओ जाओ, अल्लाह इसे खुश रखे, अभी तो 4 और आना बाकी है। अल्लाह अकबर कबीरा। तारीख बताती है कि आपकी इस दुआ की बरकत से अल्लाह ने उस गैर मुस्लिम डॉक्टर के घर में 1 बेटा नहीं बल्कि आपने 5 बेटी की बशारत अता फरमाई। अल्लाह ने उसे 5 बेटा अता फरमाया है। ये होते हैं अल्लाह वाले। ये है हजरत ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी बारगाह में आज पूरा जमाना आकर के, पूरी दुनिया हर तरफ से लोग आकर के इक्तिसाब फैज़ करते हैं। अपने वक्त के बड़े से बड़े आलिम रब्बानी आपकी बारगाह में हाजिरी देते हैं। बेशुमार उलमा, हुफ़ाज़, कुर्रा वहां आकर के साहब अपनी मुरादें पूरी करते हैं। 26 मुहर्रमुल हराम आपकी तारीख़ विसाल है, आपका उर्स पाक बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बेशुमार करामतें आपकी जिंदगी से सुदूर है, बेशुमार करामतें। एक अल्लाह के बरगुज़िदा बंदे थे जिनका नाम अब्दुस समद है। ये नेक इंसान थे, लेकिन साहब इनके पास कश्फ का इल्म नहीं था, कश्फ का इल्म नहीं था। अब साहब कश्फ का इल्म लेने के गरज से नागपुर हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ। दिल में इरादा है कि मुझे कश्फ का इल्म इनसे लेना है, इस गरज से आपकी बारगाह में आया। लेकिन जब सामने आया, चेहरा के सामने आमने सामने हुआ है, आमने सामने होने के बाद अब उनकी हिम्मत ना रही कि मैंने जो दिल में सोच के आया है कि मुझे इनसे कश्फ का इल्म लेना है। अब साहब इतनी हिम्मत नहीं कि जबान खोले और कहे कि बाबा मुझे आपसे कश्फ का इल्म चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन दिल में इन्होंने इरादा किया था कि मुझे कश्फ का इल्म चाहिए। गौर करना मुसलमानों, मैंने हदीस पाक तिलावत की, इत्तक़ु फिरासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। ऐ लोगो, मोमिन के फिरासत से डरो, इसलिए कि ये अल्लाह के नूर से देखा करते हैं, ये अल्लाह के नूर से देखा करते हैं, ये अल्लाह वाले होते हैं। यहां जबान खोलने की जरूरत नहीं है। दिल अगर आपका साफ सुथरा है, दिल में इरादा करके जाए, वह आपके दिल की हरकतों को जान लेते हैं, वह आपके दिल में रखी हुई बात को पहचान जाते हैं। हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में वो बुजुर्ग जिनका नाम अब्दुस समद था, जो हाजिर हुआ कश्फ का इल्म लेने के लिए, लेकिन आने के बाद हिम्मत ना हुई कि जबान से अपने मुद्दा को पेश कर सके। आप बीड़ी पी रहे थे। हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह उस वक्त बीड़ी पी रहे थे। पीते पीते आपने उस अब्दुस समद नामी बुजुर्ग को बीड़ी दे दी। फरमाते एक कश मार जोरदार अंदाज से। जब साहब उन्होंने एक कश मारा है तो वो बुजुर्ग हजरत बाबा अब्दुस समद, उनका कहना है कि साहब एक कश बीड़ी का जब मैंने मारा है तो एक मकाम पे नहीं बल्कि उस एक कश बीड़ी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने 14 तबक को मेरे लिए रोशन फरमा दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये है औलियाए इज़ाम, ये है औलियाए किराम। ये औलियाए किराम अल्लाह के नूर से देखा करते हैं। यानी आपके बारगाह में आने वाला दिल में इरादा करके आया, जबान से बोला भी नहीं, लेकिन आप समझ गए, आप उनके दिल की हरकतों को जान गए कि ये मेरे पास आया है कश्फ का इल्म लेने। तो आपने फरमाया ये ले बीड़ी, और बीड़ी देते वक्त आपने एक जुमला फरमाया, ये ले कश्फ का इल्म ले ले, कश्फ का इल्म ले ले। उन्होंने खींचा और एक खींचने पर अल्लाह तबारक व तआला ने 14 तबक उनके रोशन फरमा दिया। फिर आपने फरमाया जाओ जाओ अब्दुस समद जाओ, तुम्हारे पानी में अल्लाह शिफा अता फरमाएगा, अल्लाह शिफा अता फरमाएगा। यानी वो जो बुजुर्ग थे अब्दुस समद, वो क्या करते थे, उनके पास एक लोटिया था, लोटा था, उसमें पानी भर के रखते थे। आपने फरमाया जा इस पानी में अल्लाह शिफा अता फरमाएगा। बस ये जुमला आपका था, वो गया। फिर लोगों का हुजूम अब्दुस समद बुजुर्ग के पास होने लगा। आप पानी देते गए, लोग शिफायाब होते जा रहे हैं। कैसी बीमारी,
कैसी बीमारी हो जाए वो आए पानी पी ले शिफा याब, कैंसर हो कैसी भी मरीज आ जाए वो पिला देते थे, वो सही हो जाते थे। बहुत भीड़ लगने लगी, इतने में एक खातून उसी अब्दुल समद नामी बुजुर्ग के पास आती है। किस हालत में आती है? वो नापाकी के हालत में थी, माहवारी के आलम में थी, उन दिनों के आलम में थी जिन दिनों में उनके ऊपर नमाज फर्ज नहीं है, नमाज माफ है। गौर करना मुसलमानों, उस नापाकी के अय्याम में वो खातून अब्दुल समद बुजुर्ग के यहाँ वो पानी लेने आती है, क्योंकि उनका बच्चा बीमार है और वो मौतो हयात के कश्मकश में है। घबराती हुई आई और आने के बाद कहती है कि मुझे पानी चाहिए। अचानक आप चीख मारते हैं, फरमाते हैं इन्हें निकालो यहाँ से, ये नापाक है, ये गंदी है, यहाँ से निकालो। वो खातून निकल गई। निकलने के बाद सोचती कि अब क्या करूं, फिर दौड़ती हुई, हाँफती हुई, कांपती हुई, सहमी हुई, डर डर करके नागपुर आती है। उधर बच्चा घर में बीमार है, मौतो हयात के कश्मकश में है। दिल में ख्याल आता है अब वापस लौटने के बाद मेरा बच्चा मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन सोचती है नागपुर जाऊंगी और सरकार बाबा ताजुद्दीन से दुआ कराऊंगी, अगर वो दुआ कर दिए तो मेरा अकीदा है मेरा बच्चा सही हो जाएगा। याद रखें मुसलमानों, 100 साल पहले, 150 साल पहले लोगों का अकीदा देखे, लोगों की मोहब्बत देखे। दवाखाने बाद में जाते थे, अल्लाह वालों के पास पहले जाया करते थे। दवाखाने, डॉक्टर से राब्ता बाद में होता था, अल्लाह के नेक बंदों से राब्ता पहले हुआ करता था, इसलिए कि उन लोगों को मालूम था, पता था कि डॉक्टर एक दवा के जरिए से इलाज करता है। यहां तो कुरानी अमल से यहां पे इलाज होता है, यहां अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है, यहां सूरह फातिहा की तिलावत होती है, यहां सूरह रहमान की तिलावत होती है, यहां सूरह यासीन शरीफ की तिलावत होती है। हजारों दवा एक तरफ है, कुरान की एक आयत एक तरफ है। अगर सही जबान, तासीर वाली जबान है और वो तिलावत करके आपको दम करके पानी दे दे, जिस बीमारी का इलाज दवाओं में नहीं है, उस एक आयत में अल्लाह ने तमाम बीमारियों का इलाज रखा है। शर्त है कि हमारे दिल में वो अकीदत रहे, वो मोहब्बत रहे। आज वो जज्बा, वो अकीदत नहीं है, ना कुरान पे हमारा कामिल कमा कहो भरोसा है। कब आएंगे? जब आएंगे जब हालात बहुत संगीन हो जाए, डॉक्टर लाइलाज कह दे, तब कहते हैं कि साहब अब दुआओं का सहारा लेना चाहिए। यानी बाद में जब साहब सारा मामला खत्म हो गया, पैसा चला गया, लाखों रुपया डॉक्टर ने ले लिया, अब आओ साहब मौलाना के पास, अब चलो साहब हुजूर मीरा इसहाक शाह वली की बारगाह में, अब चलो साहब शाह शरीफ की बारगाह में, अब चलो साहब दमबारा हजारी की बारगाह में। ये तो हम और आपका वसूल हुआ है, पहले आप अल्लाह वालों के बारगाह में जाए। इंशाअल्लाह अगर अकीदत आपकी अच्छी है, मोहब्बत आपकी सच्ची है, तो जरूर वहां से हर चीजें मिला करती है। वो खातून डरती हुई, सहमी हुई वहां से साहब उन्होंने डांट के भगा दिया अब्दुल समद नाम के बुजुर्ग ने कि साहब हटाओ इनको, ये नापाक यहां पे आ गई है। चीख मार के हटा देते हैं। अब डरती डरती साहब हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के खानकाह के करीब आई, लेकिन उलमा फरमाते हैं कि करीब का मतलब ये नहीं कि उनके खानकाह के पास आ गई, नहीं, अच्छी खासी दूरी पे थी। फिर वहां उनको ख्याल आया यार मैं नापाक हूं, उन्होंने भगा दिया था, ये भी तो अल्लाह वाले हैं, ये भी भगा सकते हैं। इसी खौफ व हरास के आलम में एक दरख्त के नीचे वो खातून बैठ जाती है, सोचती है कि अब क्या करूं, मैं तो नापाक हूं, मैं कैसे जाऊं उनकी बारगाह में। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर दिल में ख्याल आता है मेरा बेटा, मेरा बच्चा घर में मौत व हयात के कश्मकश में है, क्या पता मर गया हो या जिंदा हो, मुझे कुछ खबर नहीं है। अब इस तरह के ये ख्यालात इनके दिल में आ ही रहे थे। इतने में उधर खानकाह में ये है अल्लाह वाले, कोई तार नहीं, कोई टेलीफोन नहीं, कोई खबर पहुंचाने वाला नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, फेसबुक नहीं, इंस्टाग्राम नहीं, कोई यूट्यूब और गूगल नहीं। साहब आप बरजस्ता खानकाह में हजरत ताजुल औलिया हजरत बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने खादिम से फरमाते हैं इधर आ, जा फला जगह पे वो जो दरख्त है वहां पे खातून है, उनको उठा के मेरे पास लेकर के आ। अल्लाह अकबर कबीरा। बताओ ये कौन सी नजर है कि बगैर किसी खबर के आप अपने खादिम से फरमा रहे हैं जाओ वहां पे दरख्त के नीचे खातून है जो आराम कर रही है, जो सहमी हुई है, डरी हुई है।
اسے میرے خانقاہ میں لے کر کے آؤ، میرے پاس لے کر کے آؤ۔ یہ کون سی نظر ہے جو خانقاہ میں بیٹھے بیٹھے اس درخت کے نیچے ایک خاتون بیٹھی ہے، آپ انہیں دیکھ رہے ہیں۔ اے لوگوں، یہی نظریں، یہی اللہ کے نور سے اس انداز سے یہ لوگ دکھا کرتے ہیں، یہی وہ نظر ہے جو ہمارے آپ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان مخصوص بندوں کو عطا فرماتا ہے، وہ ہر ڈھکی چھپی چیز کو دیکھ لیا کرتے ہیں، وہ ہر طرف نظر کر لیا کرتے ہیں، کہاں میرا چاہنے والا ہے، کون میرا ذکر کر رہا ہے، کون میرے ذکر کو سن رہا ہے، کون اس وقت میرا نام لے رہا ہے، کون میرے نام کو سن کر کے خوشی کا اظہار کر رہا ہے، سبحان اللہ بول رہا ہے، کون اچھا ہے کون برا ہے، ہر حالتوں کو وہ جانتے ہیں۔ اب یہی سے اندازہ لگا لے کہ جب ایک اللہ کے ولی تاج الاولیاء کے نگاہ کا یہ کمال کہ خانقاہ میں بیٹھے بیٹھے اس درخت کے نیچے خاتون بیٹھی ہے، آپ انہیں دیکھ رہے ہیں، جب تاج الاولیاء کے نگاہ کا یہ کمال ہے تو امام الانبیاء کی نگاہ پاک کا کیا کمال ہوگا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اللہ والے ہوا کرتے ہیں۔ خادم دورہ گیا درخت کے نیچے، وہ خاتون بیٹھی ہے، آپ نے اس نے کہا چلو چلو بابا تاج الدین نے بلایا ہے، کہا بلایا ہے، ہاں چلو۔ اٹھتی ہے چلتی ہے، چلتے چلتے جب خانقاہ میں گئی، صاحب اب بھی فاصلے پہ کھڑی ہے کیونکہ ڈر ہے میں ناپاک ہوں، کہیں ایسا نہ ہو اس بابا کے طرح، اس اللہ کے نیک برگزیدہ بندے کی طرح یہ بھی مجھے اپنے بارگاہ سے ہکان نہ دے، بھگا نہ دے۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، حضرت بابا تاج الدین کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ آپ مردوں سے زیادہ عورتوں پہ رحم کیا کرتے تھے، عورتوں کو زیادہ آپ عطا فرمایا کرتے تھے، زیادہ ان کو دعائیں دیا کرتے تھے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اب وہ فاصلے پہ کچھ فاصلے پہ کھڑی ہے، آپ نے فرمایا مائی آپ فاصلے پہ نہ کھڑے رہیں، قریب آئے۔ جب اس خاتون نے سنا، وہ سہمی ہوئی خاتون تھی، جب اس نے سنا کہ انہوں نے مجھے ماں کہہ کے کہا ہے، اس کا مطلب اب یہاں میرا کام بن جائے گا، وہ صاحب ہمت کر کے قدم آگے بڑھاتی ہے، آپ کے قدموں پہ گرتی ہے اور گر کے کہتی ہے حضور بچہ بیمار ہے، بچہ بیمار ہے، بچہ بیمار ہے۔ یہ کہنا تھا حضرت بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ ایک جملہ سنیں، آپ فرماتے ہیں ارے وہ عبد الصمد تھا، وہ عبد الصمد جو ایک پیالہ پانی اپنے پاس رکھتا تھا، ایک لٹیا کا مالک تھا۔ میں عبد الصمد نہیں، میں تاج الدین ہوں، میں سمندر کا مالک ہوں، میں ایک لوٹے کا نہیں، یعنی میں روحانیت کے ایک سمندر کا مالک ہوں۔ اس کے بعد وہ خاتون رونے لگتی ہے، بابا میرا بیٹا موت و حیات کے کشمکش میں ہے، کیا پتا مر گیا ہو، اب مجھے زندہ ملے کہ نہ ملے، میں گھر جا کر کے اپنے بچی کو گود لے پاؤں یا نہ لے پاؤں۔ اتنے میں آپ مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں مائی آپ مت رو مت رو، جاؤ تمہارا بیٹا زندہ ہے، وہ اچھا ہو گیا ہے، ساری بیماریاں دور ہو گئی ہے، اسے تم اپنے گود میں لے کر کے کھیلو گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس خاتون کا بیان ہے، واپس جب میں گھر گئی، جانے کے بعد میں نے کیا دیکھا، واقعی میرے بچہ تمام بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بچے کو شفا عطا فرمائی، میرا بیٹا کھیل رہا ہے، میرا بچہ میرے آنگن میں کود رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے گود میں لے کر کے ان کو کھیلا۔ یہاں سے اندازہ کریں یہ ہے تاج الاولیاء حضرت بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، جو ناگپور میں بیٹھے بیٹھے اس خاتون کے گھر کو دیکھ رہے ہیں، اس بچے کو بیماریوں سے شفا اللہ کے فضل سے، اللہ کے عطا سے آپ عطا فرما رہے ہیں، وہ بچہ کھیلتا ہے کودتا ہے۔ اے لوگوں، یہی اللہ والوں کی نظریں، یہی وہ نظر ہوا کرتی ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ۔ اے لوگوں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، مومن ہیں، ان سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتے ہیں، یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان اللہ والوں کے ساتھ اچھی عقیدت اور محبت رکھنی چاہیے۔ یاد رکھیں مسلمانوں، یہی حضرت بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ ایک بار دو پولیس والے تھے، یہی ہمارے انڈیا ہی کے تھے اور ناگپور ہی کے تھے، وہ دونوں بچے پولیس میں بھرتی ہوئے تھے ساتھ میں۔ اب اس کے بعد پھر یہاں سے ان کو صاحب لندن یا امریکہ یا ہانگ کانگ، یہ 3 ملکوں کا نام آیا ہے، وہاں پہ کچھ لڑائی چل رہی تھی، وہاں پہ ان کو بھیجا لڑنے کے لیے۔ ان میں سے ایک آ گیا، دوسرا نہیں آیا۔ جو دوسرا
نہیں آیا تھا، ان کی ماں کو پتا چلا کہ دوست آ گیا ہے، وہ نہیں آیا ہے۔ آپ کا ہو، میرا بچہ ہو، کسی دوست کے ساتھ دلی جائے، اس کا دوست آ جائے، میرا بیٹا نہ آئے، تو پھر صاحب مجھے جستجو ہوگی، مجھے تلاش ہوگی۔ آج کی طرح تو نہیں ہے کہ آپ فون کر لے پتہ لگا لے، آج کی طرح نہیں ہے کہ صاحب واٹس ایپ پہ میسج ڈال دے آپ پتہ لگا لیں۔ اس دور میں موبائل وغیرہ نہیں تھا، کوئی تار ٹیلی فون نہیں۔ صاحب اب کیسے خبر ہو میرا بچہ کہاں ہے؟ ماں دوڑتی ہوئی بابا تاج الدین کی بارگاہ میں جاتی ہے، بابا میرا بچہ گیا تھا لیکن واپس آیا نہیں ہے۔ اور سن لیجئے وہ خاتون لینے کا انداز دیکھے، اللہ والوں کی بارگاہ میں جائیں تو لینے کا انداز بھی ہوتا ہے، طریقہ بھی ہوتا ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ صرف میں عریضہ پیش کرنے نہیں، میں اس وقت تک آپ کی بارگاہ سے اٹھوں گی نہیں جب تک کہ میرا بیٹا مجھے نہ مل جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیٹا ہندوستان میں نہیں، ناگپور میں نہیں ہے، کسی اور دوسرے ملک میں ہے، اور خاتون دعویٰ کر رہی ہے اس وقت تک اٹھوں گی نہیں جب تک کہ میرا بیٹا مجھے نہ مل جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ کہا یہ معاملہ ہے، میرا بچہ گیا تھا، ان کا دوست آ گیا ہے، وہ آیا نہیں ہے۔ کہا آ جائے گا، گھبراؤ نہیں، آ جائے گا، گھبراؤ نہیں۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں تھوڑی دیر رکو، تھوڑی دیر کے بعد فرماتے جاؤ فلاں جگہ ایک درخت ہے، نیم کا جھاڑ ہے، اس نیم کے جھاڑ کے نیچے تیرا بیٹا آرام فرما ہے، تیرا بیٹا آرام کر رہا ہے۔ وہ خاتون حیران ہو گئی، یار یہ کیا پتہ بتا رہے ہیں؟ نیم کا جھاڑ ہے، نیم کے جھاڑ کے نیچے میرا بیٹا کیوں آرام کرے گا؟ وہ تو پولیس میں بھرتی ہوا تھا، وہ فلاں جگہ لڑنے کے لیے گیا تھا، فلاں ملک میں گیا تھا، نیم کے جھاڑ کے نیچے گئی وہ خاتون۔ جانے کے بعد واقعی کیا دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا، وہ خاتون کہتی ہے کہ میرا بیٹا جیسے حضرت نے فرمایا تھا ویسے ہی نیم کے جھاڑ کے نیچے وہ سویا ہوا ہے۔ میں نے پیٹھ پہ مارا، وہ اٹھا اور ماں کو دیکھ کے گلے لگایا، کہا ماں آپ یہاں؟ کہا بیٹا میں یہاں۔ اس کے بعد ماں نے پوچھا بیٹا ایک بات تو بتا، اپنے دوست کے ساتھ کیوں نہیں آیا اور تو اب یہاں کیسے پہنچا؟ تب بیٹا نے کہا ماں ہانگ کانگ سے لڑنے کے بعد پھر میں لبنان گیا اور دوسرے ملک میں لڑنے لگا، پھر وہاں لڑائی اڑائی ہو گئی، لیکن ابھی میں ایک ہوٹل میں بیٹھ کر کے وہاں چائے پی رہا تھا، ناشتہ کھا رہا تھا، اتنے میں ایک بزرگ آئے اور میرے پیٹھ پہ مارے ایک تماچا اور کہا کب تک یہاں رہے گا؟ ماں تیری وہاں پریشان ہے۔ کہا جب یہ جملہ انہوں نے فرمایا اچانک میری آنکھ بند ہو گئی، غشی طاری ہو گئی، اور جب میں ابھی آنکھ کھولا تو میں اپنے آپ کو یہاں پایا۔ کہا بیٹا وہ بزرگ کون ہے؟ کہا میں نہیں پہچانتا۔ ماں نے کہا چل تجھے میں دکھاتا وہ بزرگ کون ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اس بیٹے کو لے کر کے ماں حضرت بابا تاج الدین کی بارگاہ میں گئی ہے، جب آپ کا چہرہ اس بیٹے نے دیکھا تھا، بڑے مجمع میں چلا کے اور چیخ کر کے کہا تھا او دنیا والوں، وہاں پہنچ کر کے میرے پیٹھ پہ جس نے تماچا مارا تھا وہ کوئی اور نہیں، وہ یہی بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں یہ ہوتے ہیں اللہ والے، پل بھر میں ان کی تمام پریشانیوں کو، ان کی تمام مشکلات کو دور فرما دیے، اور پل بھر میں ایک دوسرے ملک سے اس بچے کو آپ ملک ہندوستان اپنے وطن میں لے کر کے آتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی خاصیتیں ہوا کرتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ان نیک بندوں سے سچی محبت رکھیں، اچھی عقیدت رکھیں، جہاں کہیں بھی رہے ان کی تاریخ وصال آئے، عرس کی تاریخ آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے نام پہ صاحب کچھ نہ کچھ پڑھ کر کے یا کم از کم اپنے گھروں میں فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں، تاکہ بالخصوص یہ تو ان کا فیض عام ہے، لیکن بالخصوص جو عرس کی تاریخ ہوا کرتی ہے، وصال کی تاریخ ہوا کرتی ہے، اس میں خاص ان کا نظر کرم، نظر ولایت اور ان کا فیض جو روحانی فیض ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان اللہ والوں سے سچی محبت رکھیں، عقیدت رکھیں۔ بے شمار ان کی زندگی اور ان کی سیرت پہ بات ہے، ایک جمعہ کیا ہزاروں جمعہ بھی تقریر کی جائے تو ان کی کرامتیں اتنی ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ ہندوستان میں سرکار غریب نواز کے بعد اور دیگر جو چشتیہ سلسلے کے بزرگان دین ہیں ان کے علاوہ اگر اس ہندوستان میں کثیر الکرامت یعنی سب سے زیادہ اگر کسی کی کرامت ہے تو وہ حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہیں۔ اتنی کرامتوں کے مالک ہیں آپ، ایک ایک دن میں کئی کرامتوں کا صدور آپ کی زندگی سے ہوا کرتا تھا۔ اس طرح سے با کرامت ولی کامل حضرت بابا تاج الدین ہے، با فیض کشف و کرامت کے مالک، اور بے شمار ایسی کرامتیں ہیں جو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اس طرح کے اللہ تبارک و تعالی اپنے اس خاص بندوں کو اس طرح کے کمالات اور اللہ ایسے کشف و کرامت عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ان اولیاء کرام سے سچی عقیدت اور محبت رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ان اولیاء اعظام کے فیض و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ جو حضرات سنت دانی کے وہ کر لیں۔